پاکستان اس وقت دنیا کا شاید سب سے امپورٹنٹ ترین ملک بن چکا ہوا ہے. چائنا کے لیے پاکستان از دی اونلی ہوپ. ملاقہ کا جو اس کا کوریڈور ہے، ایک جہاز جو ہے اس کو روک سکتا ہے. اس کے بعد آپ چہابار اور اس کے جو ہے اپنا بندر عباس، وہاں پہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ روکتا ہے. چائنا کے لیے ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ راستہ ہی ایک رہ گیا ہے. یوکرین کے اندر وار شروع ہوتی ہے، بارسورس خراب ہوتا ہے، رشیا کے لیے وی آر دا اونلی آپشن. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ پاکستان اس وقت امپورٹنٹ نہیں. پاکستان نے پہلی دفعہ، آپ خود سوچیں کہ اب اگر آپ کے روس کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، آپ کے پاس سیکورٹی کونسل میں 2 ووٹ بنتے ہیں، ایک چائنا کا ووٹ بنتا ہے اور ایک اس کا ووٹ بنتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہترین سٹیپ تھا، شاندار موو تھی، اور اس موو کے بارے میں ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر امریکن ایک دفعہ یہاں سے بوریا بسترا گول ہوا تو نہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں رہے گا. آپ یہ مت سوچیں کہ عرب آئل جو ہے پھر اس کو چین کے ساتھ استعمال کیا جا سکے گا. یہ یمن سے لے کے نیچے تک ساری جو پٹی ہے، یہ پھر اس کے بعد یہاں سے امریکہ صاحب کو خدا حافظ ہے. پاکستان از دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹریٹجک پلیس ایٹ دا مومنٹ دنیا کے اندر. پرائم منسٹر کے اس دورے کے اوپر یعنی مختلف اسکول آف تھاٹ، جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائی میں بتا دیا، کیا کھویا ویسے اس کے اندر؟ یعنی کیا اچیو کیا ہے پاکستان نے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا پاکستان کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص بھی اس طرح کا تبصرہ کرتا ہے کہ اس وقت آپ کیوں گئے، اس کو میرا خیال ہے سفارتکاری کی الف بے کا نہیں پتا. وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ جیسے وہاں جنگ ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب 2-3 ٹینک لے کے چلے گئے تھے کہ ہم چلے جائیں اور وہاں جا کے جنگ شروع کر دیں، اور 7 مورچوں کا دورہ کیا اور یہ ہو گیا. 2020 سے یہ دورہ شروع ہو رہا تھا، اس کا شیڈول ہو جا رہا تھا. اس کے بعد پھر آگر چلی چین. کل تمینہ جنجوعہ میری بیچ میٹ ہیں، وہ سیکرٹری خارجہ رہی، وہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں جب چین میں ملاقات ہوئی تھی اس سے پھر آگے اس کا ارینجمنٹس ہو رہی تھی. اب اس وقت اس دورے کو کینسل کرنے کا مطلب کیا تھا کہ آپ مکمل طور پر امریکہ کی اور یورپ کی سائڈ لیتے، آپ غیر جانبداری سے نکل جاتے اس دن. اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی تھی؟ آپ کا ایک شیڈول دورہ تھا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ ہم یوکرین کے ساتھ ہیں یا ہم اپنا اس کے ساتھ ہیں، روس کے ساتھ ہیں. آپ نے اس دورے کو اپنے حساب سے پورا کیا، چلے آگے. آپ جب سائڈ لیں گے اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوں گے. تو میں نے جب بڑی ہیری ہو رہے تو ویک ایک بہت بڑے سینئر تجزیہ کار نے یہ بات کیا، بے نہیں پتا جن لوگوں کو ڈپلومیٹک ریلیشنشپ کا ہوتے کیا ہے. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت انکار کرتے تو آپ براہ راست کیمپ کا حصہ بن جاتے روس کے خلاف. لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایسے موقع پہ دورہ کرنا جو ہے وہ بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کیمپ کے جو ہے وہ حصہ بن رہے ہیں. نہیں، آپ نے آج دورہ آرگنائز کیا ہے. یہ تو ہوتا ہے کہ آپ جنگ چھڑی، آپ نے کہا میں آ رہا ہوں بھائی جنگ، آپ کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. دورہ تو شیڈول دورہ تھا. کیا وہ ایمرجنسی کا دورہ تھا؟ کیا وہ محاذ جنگ کے اوپر جانے کا دورہ تھا؟ ایک ڈپلومیٹک دورہ تھا، اور اس کے اندر طے چیزیں اور طرح کی ہوئی ہیں. تو صاحب اس سے ولادیمیر پوٹن کو سیاسی فائدہ نہیں پہنچا اس چیز سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ نہیں، ولادیمیر اس کو فائدہ سیاسی بھی پہنچا ہے اور باقی چیزیں پہنچا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ چائنا کے ساتھ تعلقات، باقی چیزیں نہیں موجود؟ کیا ہمارے تعلقات موجود نہیں ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ جنگ کے اندر انٹر ہوتے ہیں، ٹھیک، اور ایک ہوتا ہے کہ جب جنگ کے علاوہ آپ کے تعلقات نارملائز رہتے ہیں، وہ رہتے ہیں. دنیا پوری کے تعلقات ہیں اس کے ساتھ، کیوں نہیں ہیں؟ ولادیمیر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ امریکہ کی طرح آپ ان کے اکاؤنٹ سیز کریں گے روس کے یہاں پر؟ برطانیہ نے سیز کیے، کینیڈا نے سیز کیے، آسٹریلیا نے سیز کیے، جاپان نے سیز کیے، تو آپ کھڑے ہو کے سیز کر دو. خالصتاً جو امریکن پے رول کے اوپر جو لوگ یہاں پر ہیں انہوں نے یہ بکواس کی ہے. اور میں بہت معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ بے نہیں پتا جن لوگوں کو ڈپلومیٹک ریلیشنشپ کا، ان کو اندازہ نہیں کہ ڈپلومیٹک ریلیشنشپ کا. اس وقت روس کے دورہ کینسل کرنا جو کہ گزشتہ 2 سال سے چلا آ رہا تھا، بنیادی طور پر یہ ڈکلیئر کرنا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے کیسی کی تیسی. آپ اگلی دفعہ روس کے ساتھ جا نہیں سکتے تھے. یہ احتجاجن ہوتا ہے، رائٹ. فائدہ ہونا تھا وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ، لیکن اب دورہ کینسل کرنا ایک احتجاج بنتا تھا، اور وہ احتجاج جو ہے وہ بذات خود ایک تو روس کو ناراض کرتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی دوستیوں کے تعلقات ہمارے اچھے نہیں رہے گزشتہ 70 سال کے اندر. اگر میں تاریخ گننا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ سب سے زیادہ بے وفائیاں شاید امریکہ نے ہم سے ساتھ کی ہیں، اور جس ویسٹ نے کی ہیں اور جو ویسٹ کے پروردہ لوگ ہیں وہ اس وقت اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں. اور یہ صاحب، یہ جو نیشنل بینک آف پاکستان پر $55 ملین کا جرمانہ ہوا ہے،
اس کو بھی اس دورے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے, اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے یا پھر یہ معاملہ کچھ اور ہے؟ نہیں, یہ کافی عرصے سے ان کا چل رہا تھا. ظاہر بات ہے ایک دم تو نہیں ہو جاتا اس طرح کی چیزیں, لیکن ایک بات طے ہے کہ آپ کو ریتھ آف دا ویسٹ جو ہے کافی عرصے سے فیس دیا, کوئی نئی چیز نہیں ہے. پاکستان کو یہ اس طرح کی جو امریکہ کی طرف سے صورتحال ہے, یہ 1984 سے جیسے ہی آپ کا انہوں نے صورتحال سے, آپ کو پتا ہے پریسر امینڈمنٹ کب آئی ہے, اور اس کے بعد آگے پھر کس طرح آپ کو روکا گیا ہے. اور آپ تو امریکہ کے ساتھ ہی تھے جس وقت آپ کے اوپر ساری سینکشنز ہوتی ہیں. امریکہ نے آپ کو کسی بھی جگہ نہیں بچایا. لیکن ایک بات جو کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہیں کوئی بہت اس طرح کی صورتحال ہے کہ ہماری کوئی امپورٹنس نہیں. پاکستان اس وقت دنیا کا شاید سب سے امپورٹنٹ ترین ملک بن چکا ہوا ہے. پاکستان سے اگر امریکہ آؤٹ ہوتا ہے تو پھر پاکستان سے لے کے وہ بالٹک سی تک آؤٹ ہو جاتا ہے. امریکہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور انڈیا کا جہاں کا صورتحال تعلق ہے, انڈیا جو ہے وہ ٹورڈز ایسٹ اس طرف امپورٹنس کی بن جاتی ہے. پاکستان از اونلی ریفیوج اس وقت امریکن کے سٹے کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی جو کانگریس میں انہوں نے قرارداد پاس کیا اس کے اندر پاکستان کا نام omit کیا اس کے اندر باقاعدہ, ورنہ ہوتا یہ تھا کہ افغانستان میں پاکستانی جو ہیں یہ ان سے پوچھا جائے, نام باقاعدہ omit کیا گیا. اور یہ صرف اس لیے کہ پاکستان کچھ نہ کچھ جو ہے پاکستان جو ہے ہمارے لیے کرے. چائنا کے لیے پاکستان از دی اونلی ہوپ. ملاکا کا جو اس کا کوریڈور ہے, ایک جہاز جو ہے اس کو روک سکتا ہے. اس کے بعد آپ چہابار اور اس کے جو ہے اپنا بندر عباس, وہاں پہ اسٹیٹ آف ہرمز پہ روکتا ہے. چائنا کے لیے ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ راستہ ہی ایک رہ گیا ہے. یوکرین کے اندر وار شروع ہوتی ہے, بارسورس خراب ہوتا ہے, رشیا کے لیے وی آر دا اونلی آپشن. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ پاکستان اس وقت امپورٹنس نہیں. پاکستان نے پہلی دفعہ, آپ خود سوچیں کہ اب اگر آپ کے روس کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں, آپ پاس سیکورٹی کونسل میں 2 ووٹ بنتے ہیں, ایک چائنا کا ووٹ بنتا ہے اور ایک اس کا ووٹ بنتا ہے. آپ مجھے بتائیے آپ کے 70 سال کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں. مسعود اظہر کے معاملے میں کس نے ویٹو کیا؟ 2 دفعہ چائنا نے ویٹو کروایا اس معاملے کے اندر. کون ہے جو کھڑا ہوا اس معاملے کے اندر؟ کیا امریکہ نے کبھی آج تک اس طرح کا ساتھ دیا آپ کا؟ آپ کو پہلے بات ٹیسٹڈ صورتحال, آپ ایک دفعہ دھوکہ کھا رہے ہیں. دوسرا 65 کی جنگ میں آپ سیٹوں اور سینٹوں کے اندر تھے اور آپ کی انہوں نے عام سپلائی روک لی اس وقت کی صورتحال میں. 71 کے ذرا پیپرز نکال کے دیکھیں. ویسٹ پاکستان کو تو بچایا اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ اگر ویسٹ پاکستان میں بھی انڈیا آ گیا تو پھر روس جو ہے وہ پورے کے پورے علاقے پہ چھا جائے گا. لیکن مشرقی پاکستان کو جس طرح انہوں نے جانے دیا ہے, وہ سارے کے سارے جو اس کی کسنجرز کی ڈاکٹرن ملتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہترین سٹیپ تھا, شاندار موو تھی, اور اس موو کے بارے میں ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر امریکن ایک دفعہ یہاں سے بوریا بسترا گول ہوا تو نہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز میں رہے گا. آپ یہ مت سوچیں کہ عرب آئل جو ہے پھر اس کو چین کے ساتھ استعمال کیا جا سکے گا. یہ یمن سے لے کے نیچے تک ساری جو پٹی ہے یہ پھر اس کے بعد یہاں سے امریکہ صاحب کو خدا حافظ ہے. پاکستان از دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹریٹجک پلیس ایٹ دا مومنٹ دنیا کے اندر. رائٹ ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے اہم اسٹریٹجک پوزیشن کے اوپر اس وقت جو ہے وہ پاکستان ہے, کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف یہ سارا معاملہ جاتا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں 77 ایئرز کے بعد یورپ دوبارہ جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں آ چکا تو بڑی غلط فہمی ہے. روس کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کے اوپر کس قسم کی سینکشنز لگ سکتی تھی, اور روس نے باقاعدہ جو سٹیپ لیا ہے. آپ 1960 کا جب میزل کرائسس کیوبا والا کا تھا, جس میں کینیڈی جو تھا وہ ساری رات ٹی وی پہ رہا تھا اور میزل واپس آئے تھے, وہ والی صورتحال ہے کہ اس دروازے پہ وہ نہیں آنے دینا چاہتا, اور اس کے لیے مسئلہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ روس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم نیٹو کی فردر ایکسپینشن نہیں چاہیں گے, اور سب سے زیادہ ظلم ہوا تھا یوکرین کے ساتھ. 94 میں اس کو کہا تھا کہ اپنے ہزاروں جو نیوکلیر ویپنز ہیں وہ تم دے دو, ہم تمہارا تحفظ کریں گے. اور آج اس کا کوئی تحفظ کرنے نہیں, کوئی تحفظ کرنے نہیں. اور ایک اکیلا کھڑا ہوا ہے کہ صورتحال اس وقت آپ انڈیا کا بیان دیکھیں. انڈیا نے جب کرائمیا پہ قبضہ کیا تھا تو انڈیا نے کہا تھا یہ اس کا سوورنٹی کا حق ہے. آج اس کا بیان غلط نکل آیا. آج اس نے کہا کہ نہیں, ان دونوں کو جوائنٹ مل ملا کے کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے پاؤں کانپے ہوئے ہیں. 2019 کا پینٹاگون سٹریٹجی ہے وہ انڈو پیسفک کی, وہ انڈو پیسفک کی تھی,
لیکن اس میں یوکرین کا ذکر ہے اور رشیا کو ریوائٹلائز کینسر کہا ہے, ملائن ایجنٹ کہا ہے کہ نیا کینسر پیدا ہو رہا ہے, ہم اس کو کیوں یوکرین کی جنگ شروع کروائی گئی ہے؟ اس لیے کہ اگر چین کو کنٹین کرنا ہے تو روس کا توجہ اس طرف رہے, وہ اس لڑائی میں الجھا رہے, روس اس طرف نہ آ سکے. یہ ہے بنیادی مسئلہ. اب آپ اس طرف بھی آئیں گے تو اس طرف بھی اس جنگ کی صورتحال شروع ہو جائے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا پہ اس پر رلائی کیا جا رہا ہے, دو وجہ سے اس وقت بہت سیریس تھاٹ امریکہ کے پینٹاگون میں ہو رہی ہے. ایک افغانستان میں انڈیا کا رول کہ جب اس کو کہا گیا کہ تم وہاں کے ہمیں ریپلیس کرو, انڈیا بھاگ گیا. اور دوسرا جو ابھی آپ دیکھیں سپٹمبر میں روس نے جو چین اور انڈیا کا پیکٹ کروایا ہے, 1000 اسکوائر کلومیٹر کا ذکر نہیں کرنے دیا لداخ والے کا, وہ جو میکموہن لائن کا, اور انہوں نے کہا کہ اس کو آپس میں کر دو. اور چین نے وہاں جا کے کہا یہ ہمارا سوورنٹی کا ایشو ہے, ہم اس کو نہیں مانتے میکموہن لائن کے صورتحال کو. مسئلہ سر یہ ہے آپ یو آر ویری امپورٹنٹ ایٹ دا مومنٹ. معاشی کی بات طارق صاحب کہتے ہیں معیشت 57 معیشت تھی یوکرین کی, دنیا کی 25% گندم جو تھی وہاں سے جاتی تھی. 1 گھنٹہ لگا اس پر قبضہ کرنے کا. سر میں اور یہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے قرار سین صاحب کا ایک فکرہ بول, قرار سین کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں معیشت آپ کا تحفظ کیا جائے گا, جس وقت انڈیا کے اوپر دنیا کی طاقتیں چڑھ دوڑی تھی, 30% انڈین جی ڈی پی کنٹریبیوٹ کرتا تھا, سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس کو,